بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، محرم الحرام کی 10 تاریخ کی فضیلت بیان کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، بس ہم صرف عبادت کر کے اس کے خواص اور برکتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ کو ادا کی جانے والے نوافل نماز کا طریقہ بتاؤں گی۔ جو شخص بھی یہ نوافل نماز ادا کرے گا، انشاءاللہ اس شخص کے 1 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگی گئی ہر دعا قبول فرمائے گا، اور جس حاجت کی نیت ہوگی وہ انشاءاللہ پوری ہوگی، اور اس کے رزق میں اضافہ ہوگا، اور گھر میں پورا سال خیر و برکت اور خوشحالی رہے گی۔ اور آج میں آپ کو ایک خاص نماز جو 10 محرم الحرام یوم عاشوراء کے دن ادا کرنی ہے، اس نماز کو جو بھی ادا کرے گا وہ شخص اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے گا۔ اس نماز کے بعد اس نے جو دعائیں مانگی ہوں گی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کے شہیدوں کے صدقے اسی وقت قبول فرمائے گا۔ ناظرین، جو بھائی بہن محرم الحرام کی 10 تاریخ کو یوم عاشوراء کے دن یہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ خصوصی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ لوگ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیں، یا تو صرف 1 مرتبہ آمین ٹائپ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ سب کی کامیابی کی دعا کی جائے گی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ سب سے پہلے 10 محرم کی رات کی نماز۔ اب یہ نماز آپ نے 9 محرم کا دن گزر کر جو رات ہوگی، اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد یا تو عشاء کی نماز کے بعد یا تہجد کے وقت یا پوری رات میں کسی بھی وقت ادا کرنی ہے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے 10 محرم کی رات میں ادا نہیں کر سکتے تو پھر 10 محرم یوم عاشوراء کے دن میں کسی بھی وقت پڑھ لینا۔ اور اگر کوئی بہن ان دنوں میں حیض سے ہو، ناپاکی کی حالت میں ہو، تو ان ماؤں بہنوں کی اجازت ہے کہ وہ پاک صاف ہو جانے کے بعد ماہ محرم میں کسی بھی ایک دن اس نماز کو ادا کر لیں۔ آپ نے 10 محرم کی رات میں کسی بھی وقت 4 رکعت نوافل نماز ادا کرنی ہے۔ اس نماز کی نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں نیت کرتی ہوں یا نیت کرتا ہوں، میں 4 رکعت نوافل نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ نے ثنا پڑھ کر تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں گے، اور پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو پڑھ کر پھر رکوع اور سجدہ کر لیں۔ اور پھر دوسری رکعت میں بھی پہلی رکعت کی طرح ہی سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اس نماز کی چاروں رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اور پھر عام نوافل نماز کی طرح نماز مکمل کر لینی ہے۔ اب نماز مکمل کرنے کے بعد وہیں جائیں، نماز پر بیٹھ کر اول و آخر صرف 3 مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ کر درمیان میں 100 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی سورۃ اخلاص کی 1 مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اور پھر جو چاہتے ہیں وہ اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ اس نماز کی برکت سے آپ کی حاجت اور مراد کو پورا فرمائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس نماز کو ادا کرنے والے کے 1 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اس کے اوپر اور بھی ہزاروں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ یہ یوم عاشوراء کی رات کی خاص نوافل نماز، اس کو لازمی ادا کر لینا۔ اب 10 محرم یعنی یوم عاشوراء کے دن کی خاص نوافل نماز۔ اب یہ نماز آپ چاہیں تو یوم عاشوراء کی رات میں یا تو پھر یوم عاشوراء کے دن میں بھی ادا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نماز جب بھی ادا کریں گے تو محبت اور عقیدت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ادا کریں گے، جس سے اللہ آپ سے راضی ہو جائے۔ اب یہ نماز کوئی عام نوافل نماز نہیں۔ جب آپ اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر لیں گے تو پھر اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جانثاروں شہداء کا وسیلہ لے کر دعا کریں گے۔ تو کیا اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرے گا؟ بے شک ضرور قبول فرمائے گا۔ آپ ایک بار اس نماز کو یوم عاشوراء کے دن ادا کر کے دیکھیں۔ میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آپ کی چاہے جتنی بھی بڑی جائز حاجت ہوگی، ناممکن مراد ہوگی، تو ماہ محرم کا مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری فرمائے گا انشاءاللہ۔
اب وقت ہے اس نماز کا ہدیہ پیش کرنے کا۔ آپ نے اس نماز کا ہدیہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 جانسار شہیدوں کو اس کا ثواب پیش کر دینا ہے۔ پھر آپ اس طرح دعا کریں گے کہ یا اللہ، میں نے جو 2 رکعت نوافل نماز ادا کی اس کو ادا کرنے میں ذرا سی بھی خطا لغزش ہوئی ہو تو مجھے معاف فرما دینا، اور اس نماز کو سب سے پہلے میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تو اسے قبول فرما لے، اور اس کا ثواب میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اہل بیت کو اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کربلا کے 72 جانسار شہیدوں کو ہدیہ پیش کر دیا، تو اسے ان کی بارگاہ میں بھی قبول فرما لے، آمین اللہم آمین۔ بس پھر آپ اللہ سے اپنی تمام نیک جائز حاجتیں، مرادیں، تمنائیں، جائز مقصد، ضرورت یا آپ کی جو جتنی چاہے اتنی حاجتوں کی گڑ گڑا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرمائے گا۔ اس نماز کی برکت سے اور اس نماز کی برکت سے آنے والا پورا سال آپ کے گھر میں رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ جس حاجت کے لیے سوال کیا ہے وہ حاجت ضرور پوری ہوگی۔ ایک ساتھ جتنی حاجت کے لیے دعا مانگنا چاہے ہیں مانگ لیں، کیونکہ یہ بڑی فضیلتوں والا دن ہے اور اتنی ہی فضیلت اور برکتوں والے یہ نوافل نماز ہے۔ تھوڑا سا وقت نکال کر 10 محرم کو لازمی ادا کر لینا، اور ہو سکے تو یوم عاشورہ کا روزہ رکھنے کی کوشش ضرور کریں، کیونکہ عاشورہ کا ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ نوافل نماز ادا کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، غریب یتیم بچوں کو کھانا کھلائیں۔ بے شک اللہ آپ کے اعمال سے راضی ہوگا۔ آج کی ان قبولیت کی گھڑیوں میں بھی میں دعا کرتی ہوں کہ آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ کیا پتہ آپ میں سے کسی ایک کی آمین سے اللہ پاک ہماری دعا قبول فرما لے۔ اے میرے اللہ، اے میرے پیارے اور غفور و رحیم اللہ، ہم سب کی جو مشکلات ہیں ان کو آسان فرما۔ میرے اللہ ہم پر اپنے خاص مہربانی فرما دے، خاص کرم فرما دے، اور میرے اللہ یہ جو سال ہے اس کو خوشیوں کا سال بنا دے۔ میرے اللہ جو ہم سے غلطیاں، جو ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں، میرے اللہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں معاف کر دے۔ محترم ناظرین، جب بھی دعا کیا کرو تو عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کیا کرو۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ پاک آپ کی رزق میں، آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہو، آمین ثم آمین۔ تو کون یہ بہترین نوافل نماز ادا کرے گا وہ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو دوسرے مسلمانوں تک شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔